آل دو کہ چیئرمین کمیٹی کی طرف سے آرگومنٹس آلریڈی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن آج ہم موجود تھے کچھ نئی چیزیں ریز کرنے کے لیے اور کچھ نئے ڈاکومنٹس ہم سامنے لے کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریبٹل میں کچھ باتیں تھیں وہ ہم نے کی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو جو آرگومنٹس کیے ہیں جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے وکیل صاحب نے، وہ صرف ہمارے سے اختلاف اس حد تک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پاور انکروچ کی ہیں کمیٹی نے ان کو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے، جبکہ میں نے ان کے ان آرگومنٹس کے ریبٹل میں آنریبل کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے اور اپنے سبمیشن آرگومنٹس کی ہے کہ بھائی کمیٹی نے انکروچ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیٹیز ہیں، کمیٹیز کے پاس سول کوڈ کی مکمل پاورز ہوتی ہیں، اور جو بھی کمیٹی سول کوڈ کی پاور یوز کرتی ہے، سول کوڈ کی پاورز کیا ہیں؟ وہ ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی فرد کو سمن کر سکتے ہیں، ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں، اس کو شو کاز کر سکتے ہیں اور ڈائریکشن پاس کر سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی کو سول کوڈ کی پاورز حاصل تھیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی ہے اس نے انکروچ کیا۔ تو میں نے اس حد تک اختلاف کیا نیشنل اسمبلی کے جو وکیل ہیں ان سے کہ کمیٹی نے کبھی بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، کیونکہ کمیٹی نے جو پاور یوز کی ہیں وہ ایک تو اس مینڈیٹ کی کنسسٹنسی میں کی ہیں کہ جو انہیں پارلیمان نے دی ہیں، جو انہیں اسپیکر نے دی ہیں، وہ پاور یوز کی ہے، اور دوسرا اس کو اگر رولز کے ساتھ، رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر 2007 کے ساتھ اگر اس کو ٹیلی کیا جائے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کمیٹی، چاہے وہ اسپیشل کمیٹی ہے چاہے وہ جنرل کمیٹی ہے، وہ جو پاور یوز کرے گی، اس کے پاس جو پاور ہوں گی وہ سول کوڈ کی پاورز بھی ہوں گی۔ تو جب سول کوڈ کی پاورز ہیں تو کمیٹی کوئی بھی جو ڈائریکشن جاری کرتی ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ سمن کرتی ہے، کسی بندے کو اگر اصالتاً کہتی ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو، یا وہ کسی ڈائریکشن پہ عمل نہیں کرتا اور اس کو بلا کے پوچھتی ہے کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا، تو اس کو آپ انکروچمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کمیٹی کی پاور کی انکروچمنٹ نہیں ہے یہ، بلکہ اس کو وہ پاورز جو رولز آف بزنس دے رہے ہیں، وہ پاور جو ہاؤس نے دی ہیں، وہ پاور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے دی ہیں، اور اس کے اوپر جو رولنگز دی ہیں وہ رولنگز کے تحت یہ ایز پر لا ہے، اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ کہیں پہ کمیٹی نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کیا۔ اس لیے آج اگرچہ کہ میں جو نیشنل اسمبلی کے وکیل تھے ان کے آرگومنٹس تھے، لیکن ریبٹل میں یہ جو ضروری چیزیں تھیں، اور ایک اور امپورٹنٹ بات، ایک ریزولوشن ہم اس کی کاپی آج میں نے آنریبل کورٹ میں پلیس کی ہے۔ دیکھیں کہ جو اسمبلی کے وکیل تھے وہ آج تک صرف ایک ریزولوشن کو ریفر کر رہے تھے، آج ہمیں ایک ایسی ریزولوشن ہم نے پیش کی ہے کہ جو لگتا ہے کہ تیسری ریزولوشن ہے، جس میں سیگڈ اور افیکٹڈ امپلائیز کے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں اس میں ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹی کے پیچھے جو مینڈیٹ ہے، کمیٹی کے پیچھے جو پاور ہے، وہ اس کے پیچھے پورے ہاؤس کی پاور ہے، ہاؤس نے وہ مینڈیٹ دیا ہے، اور وہ سپورٹڈ بائی وہ پاورز ہیں کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق دی گئی ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آرگومنٹس جو کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ورژن ہے، ہمارا جو موقف ہے، وہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ کمیٹی نے جتنی بھی ڈائریکشنز دی ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں، وہ قانون کے مطابق ہیں، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہیں، وہ رولز آف بزنس کے مطابق ہیں۔ اس میں کہیں پہ بھی چیئرمین کمیٹی یا کسی بھی ممبر نے کہیں پہ ایکسیڈ نہیں کیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آرگومنٹس کنکلوڈ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ آنریبل کورٹ کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں کمیٹی کی وہ لافل ہیں، اور جو سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ انلیگل ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ راجہ صاحب، یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔